إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد
وقال في موضع آخر اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم قابل احترام بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں، پیارے نونہال بچوں، سب سے پہلے تمام طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تنے تنہا اکیلے پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، جس رب کی مرضی کے بغیر نہ درخت کے پتے ہل سکتے ہیں، نہ آسمان سے بارش ہو سکتی ہے، نہ زمین سے غلے اگ سکتے ہیں۔ الغرض دنیا کی ہر شے، دنیا کی ہر چیز رب کے محتاج ہے۔ اللہ رب العالمین کی مختصر سی تعریف اور توصیف بیان کرنے کے بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام کے تمام نبیوں پر، اور خصوصاً آخری نبی ساقی کوثر سید البشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، آپ کے مابین جو موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آج کے میرے خطبے کا موضوع ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں توحید۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ایک ایسے گھرانے میں ہوتی ہے جو پورا کا پورا گھرانہ بتوں کا پرستار ہوتا ہے، جہاں پتھروں کو تراش کر مجسمے بنائے جاتے ہیں، جہاں اللہ نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، جہاں اللہ کی معرفت سے لوگ غافل ہیں۔ ایسے ہی گھرانے میں اللہ سبحانہ و تعالی توحید کے علم کو بلند کرنے والے اس مایہ ناز شخصیت کی تخلیق فرماتا ہے۔ یہاں ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ جہاں جہاں شرک، بدعات، خرافات زیادہ ہوتے ہیں، جو جگہیں شرک و بدعات و خرافات کی امجگاہ ہوتے ہیں، انہی جگہوں پر، انہی گھرانوں میں اللہ سبحانہ و تعالی توحید کے پرستار کو اور موحدین کو پیدا فرماتا ہے۔ اور جب ان گھرانوں میں وہ موحد پیدا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ان گھرانے سے اس موحد کو اٹھاتا ہے، تو اس کا ایمان اور اس کا عقیدہ بڑا پختہ ہوتا ہے، بنسبت ان لوگوں کے جو خاندانی طور پر اپنے آپ کو موحد کہلاتے چلے آئے، لیکن جنہوں نے توحید کی حقیقت کو، توحید کی باریکی کو سمجھا ہے، وہ کبھی اس کام کو کرنے سے دریغ نہیں کرتے، پیچھے نہیں ہٹتے، چاہے جائے کہ ان کے راستوں میں بڑی سے بڑی دشواریاں اور کٹھنائیاں اور پریشانیوں کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ زندہ مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے قرآن میں 73 ایئرس جگہوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے. اور جب پورے قرآن کا موازنہ اور مطالعہ کریں گے تو کم سے کم 25 سورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اس ناحیے سے، اس اعتبار سے بھی اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جائے کہ آپ توحید کے علم کو، توحید کے جھنڈے کو آپ نے سب سے پہلے جتنی جاویدانی کے ساتھ، جرات اور ہمت کے ساتھ بلند کیا، شاید ہم اور آپ کے ساتھ اس طرح کے مراحل اور اس طرح کے معاملے پیش آتے تو ہم اس کا سامنا نہیں کر پاتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بچپنے سے لے کر آپ کے آخری مرحلے تک صرف توحید کے لیے آزمائش میں گزری ہے. اور جتنے بڑے بڑے امتحانات کا آپ نے جو سامنا کیا ہے، وہ امتحان کا جو پرچہ تھا وہ توحید کا پرچہ تھا. اور اس پرچے کو حاصل کرنے کے بعد آپ نے 100 میں 100 نمبر حاصل کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا. جب آپ نے اس توحید کی دعوت کو اپنے گھر سے شروع کیا، سب سے پہلے اپنی والد محترم کو دعوت دی کہ اے میرے ابو جان، آپ ایسی چیزوں کی پرستش کیوں کرتے ہیں جو نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تاریخ تھا اور آزر سے زیادہ مشہور تھے، اور آزر کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا. چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے آزر، وہ لوگوں کو ہمیشہ فائدہ پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے، اور نمرود کے بڑے قریب تر وزراء میں ان کا شمار کیا جاتا تھا. نمرود کو جب بھی کوئی مشورہ لینا ہوتا تھا تو سب سے پہلے تاریخ کو یعنی آزر کو طلب کرتے تھے. نمرود طلب کر کے ان سے مشورہ لیتا اور پھر ان مشورے کی روشنی میں اپنے کام کو آگے کی طرف بڑھاتا تھا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو اپنے گھر سے توحید کی دعوت کی شروعات کی تو والد نے کہا کہ تم ہمیں ان باتوں کی نشاندہی نہ کرو، ہمیں اپنے آبا و اجداد کے دین سے مت پھیرو، یہ کام ہم پروجوں سے کرتے چلے آئے ہیں، اسی لیے تم ہمارے معبودوں کے خلاف کچھ نہ کہو، ورنہ ہم تمہیں تادیبی کارروائی بھی کر سکتے ہیں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس دعوت سے اپنے آپ کو نہیں روکا. آپ کا یہ عمل ہمیں یہ سکھلاتا ہے، ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ ہمیں توحید کی دعوت کی شروعات سب سے پہلے اپنے گھروں سے کرنا چاہیے، چونکہ گھروں میں بہت بگاڑ ہے، توحید کی بڑی کمی ہے، عقیدے ہمارے درست نہیں ہیں. گھریلو طور پر ہم اگر موازنہ کریں، جائزہ لیں تو ہمارے عقیدے میں بڑا بگاڑ ہے، ہمارا ایمان درست نہیں ہے، ہمارا یقین جو رب پر خالص ہونی چاہیے وہ نہیں. بہت سارے معاملوں میں جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، جسے ہم شرک جانتے نہیں، جسے ہم بدعت سمجھتے نہیں اور آسانی سے اسے کر گزرتے ہیں،
میرے بھائیوں، اپنے گھر کے ان باریک معاملوں کو ہمیں نظر سے، اپنی گہری نظروں سے دیکھنی ہے کہ کہاں کہاں ہمیں عقیدے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، ہمارے گھر کی خواتین سے کہاں کہاں توحید میں گڑبڑیاں پیدا ہو رہی ہیں، یقین میں کہاں کہاں رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ جو یقین کامل اس رب پر ہونی چاہیے، اور اس رب کے علاوہ کسی اور پر ہمارے گھر کے افراد یقین رکھ رہے ہیں۔ جو مانگنا رب سے چاہیے تھا، جو مصیبت کے وقت اس رب کو پکارنی چاہیے تھی، لیکن اس رب کو یاد کرنے کے بجائے کسی اور کے سامنے ہم جا کر اپنی پیشانی کو خم کرتے ہیں، وہاں پر جا کر اپنی پیشانی کو ٹیکتے ہیں، وہاں سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا آغاز اپنے گھر سے کیا، اپنے والد محترم کو توحید کی دعوت پیش کی، لیکن والد نے انکار کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا چچا زاد بھائی لوط علیہ السلام، یہ ان کے چچیرے بھائی ہوتے، یہ انہی کے دور کے ہیں، یہی وہ شخص ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہر موڑ پر ساتھ دیا تھا، آپ کی معاونت اور آپ کی مدد فرمائی تھی، ورنہ آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کو اپنے گھر کے بعد اپنے گھر کے گرد و نواح تک پہنچایا، یعنی اس آس پاس رہنے والے لوگوں تک اس توحید کی دعوت کو عام کیا۔ توحید کی دعوت پہنچانے کا جو اسٹیپ ہے، ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سمجھنی چاہیے کہ کس طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ اس توحید کی دعوت کو ایک دوسروں تک کیسے پہنچ کر پہنچا رہے ہیں۔ اور جو طریقہ انبیاء کا طریقہ رہا ہے، جو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے، اسی میں فلاح ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں بہبود ہے۔ اگر اس کو چھوڑ کر کوئی نیا پیٹرن اور نیا طریقہ، نیا اسلوب، نیا انداز اگر ہم اپنائیں گے، اسے میں ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت کو کس طریقے سے پیش کیا، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ملنے جلنے والوں تک پہنچنے کی کوشش کی اور انہیں بتایا کہ تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو، جن کی پرستش کرتے ہو، یہ تمہارے نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں۔ یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے اپنے بیٹے ابراہیم کے سپرد کچھ بتوں کو کر دی، لے جاؤ اسے بازار میں فروخت کر کے آؤ، بیچ کر کے آؤ۔ عجیب و غریب یہ تاجر ہے جو اپنے سامان کو بازار میں فروخت کرنے جا رہا ہے اور سامان کی جو حقیقی خوبی ہے اس کو بیان کر رہا ہے، ورنہ والد کی طرف سے کچھ اور تنبیہ کی گئی تھی کہ اس کے ان باتوں کو بیان کرو تاکہ لوگ اسے خریدیں، لیکن خوبیاں عجیب و غریب تھی۔ جب لوگوں کے سامنے ان بتوں کو پیش کیا جو ہر کلر کے، ہر رنگ کے تھے، چھوٹے بڑے ہر سائز کے تھے، انہوں نے کہا دیکھو یہ بت ہیں جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کے پاس یہ بھی صلاحیت نہیں ہے کہ ان کے جسم پر مکھی بیٹھ جائے اور اسے یہ بھگا سکے، یہ نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے۔ جب یہ معاملہ آزر تک پہنچا، آزر نے ان کے ساتھ سختی کا مظاہرہ کیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے باز نہیں آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے ان کی ہدایت کی دعا کی کہ اے اللہ اگر میرے والد کے حق میں ہدایت ہے تو اسے ہدایت نصیب فرما۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، لیکن اپنی دعوت کو اپنی اس مشن پر جاری رہے۔ ان کے زندگی میں، ان لوگوں کے دور میں ایک ایسا دن آتا تھا جس دن وہ اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لیے ان پر چڑھاوے چڑھاتے تھے اور میلے لگاتے تھے۔
لہٰذا وہ دن بھی آ گیا. وہ لوگ اپنے بتوں کے اوپر چڑھاوے چڑھا کر میلے گھومنے چلے گئے. ابراہیم علیہ السلام سے ان کے والد نے کہا کیا تم میلے گھومنے نہیں جاؤ گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا انا سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 3 موقع پر ایسے جواب دیے ہیں جسے لوگ جھوٹ کہتے ہیں، لیکن یہ جھوٹ نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ ایسا لفظ جو 2 معنوں پر مشتمل ہو، جس کے 2 معنی ہو، مجبوری کے پیش نظر ایسے لفظ کا استعمال کر سکتے ہیں. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے. آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. لوگوں نے پوچھا اے ابو بکر، یہ نوجوان اتنا خوبصورت حسین و جمیل کون ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ میرے رہنما ہے، میرے راستے کی رہنمائی کرتے. اس کے 2 مطلب تھے. یہ میرے رہنما ہے، دین کی رہنمائی کرنے والے، یعنی ایک مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے دین کی صحیح راہ دکھانے والے ہیں، اور دوسرا مفہوم جو انہیں مقصود تھا انہیں وہ مفہوم کا پتہ، انہیں ان کے سوالوں کا جواب مل جاتا. تو اس طرح کے جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 3 دفعہ دی ہے، اور یہ درست اور جائز ہے. ابراہیم علیہ السلام ان بت خانے میں تشریف لے گئے اور انہوں ان کی حالات کو دیکھا. دیکھنے کے بعد ان سے سوال کیا کہ تم ہم سے بات کیوں نہیں کرتے، اور ہم جو باتیں کر رہے ہیں اس کو سنتے کیوں نہیں، ہمارے سوالوں کے جواب کیوں نہیں دیتے، تمہارے سامنے قسم قسم کے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اسے کھاتے کیوں نہیں، اسے پیتے کیوں نہیں، یہ معقولات، یہ مشروبات ہے، کیوں نہیں اس کا استعمال کرتے. وہ اس جواب دینے سے وہ تمام بت قاصر تھے. انہوں نے ایک کلہاڑی اٹھائی اور اپنے دائیں ہاتھ سے ان کلہاڑیوں، ان بتوں کو پاش پاش کرنا شروع کر دیا، اور بڑے بت کے کاندھے پر اس کلہاڑی کو ان کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے چھوڑ دیا. تمام کے تمام لوگ میلے گھوم کر جب واپس پلٹتے ہیں اور اپنے بت خانے میں آتے ہیں تو کیا عجیب و غریب منظر دیکھتے ہیں کہ سارے بتوں کا حلیہ بگڑا ہوا ہے. کسی کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، کسی کے پیر کٹے ہوئے ہیں. سب لوگ اس حالت کو دیکھ کر آپس میں مشورہ کرتے ہیں. ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے بتوں کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں ہم لوگوں نے رکھی، اور کسی کو زیادہ کھانے کی خواہش ہوئی، اسے وہ چیزیں نہیں ملی، آپس میں جھگڑے شروع کر دیے، لڑائی کرنے لگے. دوسرا کہتا ہے ارے تم بے وقوف ہو، تم یہ نہیں جانتے، یہ تو بول نہیں سکتے، یہ سن نہیں سکتے، یہ حرکت نہیں کر سکتے، کیسے ایک دوسرے کو یہ توڑ پھوڑ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ایک نوجوان ہے جو ہمارے بتوں کے خلاف ہمیشہ کچھ کہا کرتا ہے، بلاؤ اسے، اس سے سوال کیا جائے، اس سے پوچھا جائے. ابراہیم علیہ السلام اسی موقع کی تلاش میں تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا گیا، بلایا گیا. ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے. ان سے پوچھا گیا من فعل هذا بآلهتنا، یہ کام میرے معبودوں کے ساتھ کس نے کیا ہے؟ اے ابراہیم، کیا تم نے میرے معبودوں کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کی ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جاؤ اپنے بڑے بتوں سے پوچھ لو، اگرچہ وہ بولتے ہیں. تو ان میں کا شخص کہتا ہے عجیب و غریب باتیں کرتے ہو، وہ کیسے بول سکتا ہے، وہ کیسے ہم سے باتیں کر سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو یہاں موقع مل گیا توحید کی اس دعوت کو ان کے درمیان پیش کرنے کا، پوری جم غفیر کے ساتھ، پوری جماعت کے ساتھ، پوری ہجوم کے ساتھ، پورے لوگوں کے ساتھ. اور آپ نے کہا تم ایسے بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. جب ایسے مواقع آئے تو ان موقعوں کو چھوڑنا نہیں ہے.
ہمیں ان موقعوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ رب العالمین کی مدد سے اس دعوت توحید کو ان تک پہنچا دینا ہے، تاکہ بروز قیامت ہم اللہ رب العالمین کی یہاں قابل گرفت نہ ہو کہ ہمارے پاس توحید کی دعوت پہنچی تھی، ہم توحید سے واقف تھے، لیکن اپنے سماج کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کو اس توحید کی دعوت سے آگاہ نہیں کیا تھا، اس توحید کا جام نہیں پلایا تھا، اور جس کی وجہ سے ہماری ساری عبادتیں رائے گاہ اور برباد چلی گئی۔ انسان کے عقیدے اگر درست نہ ہو تو جتنی ہی عبادتیں کر لے، نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، صدقات و خیرات کر لے، اگر اس کا عقیدہ خالص درست نہیں ہے تو ساری کی ساری اس کی عبادتیں رائے گاہ اور برباد ہے۔ اسی لیے عقیدے کی درستگی سب سے زیادہ ضروری ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت آپ نے پیش کیا وہ سب سے پہلے عقیدہ توحید کی دعوت پیش کی۔ آپ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو دیکھ لیجئے، اسلام کے 5 بنیادی اصولوں کو دیکھ لیجئے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، اور ان میں سب سے پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کے اندر اس اسلام کے 5 بنیادی اصول میں سب سے پہلی دعوت وہ دعوت توحید ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے تمام لوگوں کے سامنے بلا خوف و خطر، بلا کسی تردد اور ڈر کے سب سے پہلی دعوت تمام کے سامنے وہ دعوت توحید ہے، جس کو واضحانہ طور پر تمام کے سامنے پیش کیا۔ اور آپ کے ساتھ پریشانیاں آئیں، اس کے بعد لوگوں نے کہا ہم اس طریقے سے اسے نہیں چھوڑیں گے، اس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایک بہت بڑی اور بہت بری حرکت کی ہے، ہم اس کی سزا دیں گے۔ اور ایسے جگہ کا انتخاب کیا جو جگہ پہاڑ کے ٹیلوں پر، پہاڑیوں سے، پتھروں سے بھری ہوئی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر جب آگ لگائی جائے گی تو نیچے سے بھی تپے گا اور اوپر سے بھی تپے گا، تپش دونوں طرف سے ہوگی، مٹی نہیں جو اس کو ٹھنڈا کر دے۔ ویسے جگہ کا انتخاب کیا گیا اور تمام لوگوں میں اعلان کر دیا گیا کہ جو اپنے معبودوں سے، جو اپنے بتوں سے دلی محبت رکھتے ہیں وہ لا کر لکڑیاں جمع کریں۔ لکڑیاں جلائی گئی اور اس زمانے میں منجنیق کے ذریعے سے، ایک بڑے جھولے کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر اسی شعلے مارتی ہوئی، آسمان سے باتیں کرتی ہوئی اس آگ میں جھونک دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر چلے گئے۔ اللہ رب العالمین کا پیغام آیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو میرے خلیل پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ اس ٹھنڈک سے میرے خلیل کو تکلیف اور ضرر ہونے لگے، میرے خلیل کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایسے موقع پر بارش کے فرشتوں نے بھی پیغام پیش کیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کے پیغام کو بھی لوٹا دیا۔ اللہ رب العالمین پر یقین رکھتے تھے، اللہ پر بھروسہ رکھتے تھے، اور جب کوئی بندہ صدق دل سے اللہ پر یقین رکھنے کے ساتھ توحید کی دعوت کو دوسروں تک عام کرتا ہے، توحید کی دعوت کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، اگر راستے میں کسی طرح کی کوئی پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں تو اللہ رب العالمین کی مدد اسی طریقے سے آتی ہے جس طرح سے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مدد فرمائی تھی۔ اے آگ تم مخلوق ہے، خالق آسمان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اللہ علی العرش استوى، ساتوں آسمان پر مستوی ہے، وہ خالق اپنا پیغام بھیج رہا ہے، اے آگ تو سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جانا، اتنی نہ ٹھنڈی ہونا کہ میرے خلیل کو تکلیف ہونے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہو گئی،
لوگ حیران و شصدر رہ گئے، پریشان ہو گئے. یہ عجیب و غریب معاملہ ہے، یہ کہیں جنات تو نہیں ہے، یہ انسان نہیں لگتا. سب لوگ ڈر اور خوف سے بھاگنے لگے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، توحید کی دعوت جب ہم لے کر آگے کی طرف بڑھتے ہیں تو جس طرح اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرماتا ہے، ویسے موحدین کی مدد فرماتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، توحید کے لیے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. وہ توحید کی ہی دعوت تھی، وہ توحید کا ہی سرچشمہ تھا، وہ توحید کا ہی دلوں میں وہ پیغام بھرا ہوا تھا جس کو لے کر آگے کی طرف بڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قدم قدم پر اللہ نے ان کی مدد فرمائی. میرے بھائیوں، اس توحید کی دعوت کو ہم سبھی کو عام کرنا ہے، گھر گھر تک پہنچانا ہے، اور ہم اپنی ماں اور بہنوں تک بھی پہنچ کر اس توحید کی دعوت کو ہم عام کریں. انہیں بتائیں کہ ہمارا خالق و مالک، ہمارا ناصر، ہمارا حامی صرف ایک رب ہے، اس کے علاوہ دوسری کوئی ایسی ذات نہیں ہے، دوسری کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو ہمارا معاون اور ہمارا مددگار ہو سکے. اللہ ہم سبھی لوگوں کو موحد بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام لوگوں کو توحید پر اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بآیاتہ وذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ولکم والرؤوف الرحیم.